بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اس صفحہ ہستی سے مٹ چکی ایک تاریخی قوم اصحاب ایکا کے متعلق جانیں گے۔ یہ 3000 قبل مسیح کا زمانہ تھا جب بحر کلزم کے مشرقی کنارے اور عرب کے شمال مغرب میں مدین نامی ایک بستی آباد تھی۔ اہل مدین کا تعلق سلسلہ بنی اسرائیل سے نہیں تھا، بلکہ یہ قوم دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے مدین کی اولاد میں سے تھے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی سے پیدا ہوئے تھے۔ یہی خاندان آگے چل کر ایک بڑا قبیلہ بن گیا، جنہیں تاریخ میں اہل مدین یا اصحاب ایکا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اہل مدین کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ ہے۔ مدین ایک ترقی یافتہ اور شہری علاقہ تھا، جبکہ اصحاب ایکا دیہاتی اور بدو قبیلے کی آبادی والا علاقہ تھا، جہاں جنگل اور بن آباد تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایکا کے معنی گھنا درخت ہوتے ہیں، اور ایسا ہی ایک گھنا درخت مدین کے نواحی آبادی میں موجود تھا، جس کی لوگ پوجا پاٹ کرتے تھے۔ اس لیے ان لوگوں کو اصحاب ایکا کہا جاتا ہے، یعنی قبیلے کی نسبت سے یہ قوم اہل مدین کہلاتے تھے، اور نسبت سے یہ قوم اصحاب ایکا کہلاتی تھی۔ یہ ایک ہی قبیلے یا قوم کے دو نام تھے۔ اس علاقے میں بہت اچھی آب و ہوا، سرسبز میدان، نہریں اور آبشاروں کی کثرت تھی، جہاں میواؤں، پھلوں اور خوشبودار پھلوں کے اس قدر باغات اور چمن تھے کہ اگر ایک شخص آبادی سے باہر کھڑے ہو کر نظارہ کرتا تھا تو اس کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ نہایت ہی خوبصورت اور شاداب گھنے درختوں کا ایک جھنڈ ہے۔ اس قوم کے لوگ بڑے اور وسیع جنگلات، باغوں اور پھلدار درختوں کے مالک تھے۔ اہل مدین کے لوگوں کا بنیادی پیشہ تجارت تھا۔ اس قوم کے لوگوں کی زندگی پرسکون تھی۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے اہل مدین غرور و غفلت میں ڈوب گئے اور زمین میں خوب فساد مچانے لگے۔ دراصل اہل مدین کے لوگ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد میں بھی پامالی کر رہے تھے اور تمام انسانی حقوق کی دھجیاں بکھیر رہے تھے۔ اہل مدین کفر و شرک میں مبتلا تھے اور درختوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ لین دین اور بیوپار میں وہ لوگ بے ایمانی اور ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ رستوں میں بیٹھ کر لوٹ مار کرتے اور لوگوں سے ٹیکس وصول کرتے۔ اس زمانے میں ہند، فارس، عراق اور یمن سے جو بھی تجارتی قافلے شام اور روم جاتے، انہیں مدین کے علاقوں سے ہو کر گزرنا پڑتا تھا۔ لہٰذا اہل مدین ان تجارتی قافلوں کو ٹیکس لیے بغیر ان کو یہاں سے گزرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ انہوں نے بین الاقوامی تجارتی رستوں پر اپنا قبضہ جما رکھا تھا اور قافلوں سے ٹیکس وصول کر کے خوب مال کماتے تھے۔ اہل مدین ہی دنیا کی وہ پہلی قوم تھی جنہوں نے ٹیکس لینے کے رواج کی شروعات کی۔ روایت ہے کہ جس ایکا نامی درخت کی یہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے، اس درخت کے آگے ہر 3 مہینے کے بعد ایک خوبصورت کنواری لڑکی کو ذبح کیا جاتا تھا اور اس کے اعضاء کو الگ الگ کر کے دفن کیا جاتا تھا۔ ان لوگوں کا ماننا تھا کہ اگر ایکا درخت کو دوشیزہ کی قربانی نہ دی گئی تو ہمارے کاروبار ختم ہو جائیں گے۔ لہٰذا اہل مدین کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان میں حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ آپ کا تعلق اہل مدین سے تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے والد کا نام میکائیل تھا، جو یزید کے بیٹے تھے۔ بچپن سے ہی حضرت شعیب علیہ السلام کی پرورش اس طرح ہوئی تھی کہ وہ اپنی قوم کے نیک اور معزز ترین شخص مانے جاتے تھے۔ آپ انتہائی نیک، ذہین اور شریف النفس انسان تھے۔ نبوت کے عہدے پر فائز ہونے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے دعوت تبلیغ کا آغاز کیا اور اہل مدین کو خطاب کرتے ہوئے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی خدا نہیں، اور خبردار ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہو۔ میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔
حضرت شعیب علیہ السلام کی توحید کی دعوت سن کر قوم کے متکبر سردار غضبناک ہو گئے اور کہا، اے شعیب، ہم تم کو اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے باہر نکال دیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام قوم کی بدعمالیوں پر سخت رنجیدہ رہتے اور انہیں بار بار واضح و نصیحت کرتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں اہل مدین تانا زنی کرتے ہوئے انہیں سنسار کرنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ قوم کے لوگوں کی دھمکیوں کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے اور ان پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا، لہٰذا انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، اے پروردگار، ہم میں اور ہماری قوم میں ساتھ رہنے کا فیصلہ کر دے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے جو کفار تھے ان کی ہلاکت کی دعا کی تھی، جسے اللہ نے قبول فرمایا۔ نافرمانی اور سرکشی کی پاداش میں قوم شعیب کو دو قسم کے عذاب نے آ گھیرا، ایک زلزلے کا عذاب اور دوسرا آگ کا عذاب۔ قوم پر آتا عذاب دیکھ کر حضرت شعیب علیہ السلام اپنے اہل و عیال اور ساتھیوں کو لے کر یہاں سے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر ایک جہنم کا دروازہ کھول دیا، جس سے پوری آبادی میں شدید گرمی اور لو کی حرارت اور تپش پھیل گئی، اور بستی والوں کا دم گھٹنے لگا اور گرمی کی تپش سے ان کے بدن جھلسنے لگے۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ تپش اور گرمی ان پر قائم رہی اور 7 دن مسلسل ان پر ہوا بند ہو گئی، جس کی وجہ سے پانی اور سایہ بھی ان کی گرمی کو کم نہ کر سکا، اور نہ ہی وہ درخت ان کے کام آئے جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ زلزلہ آیا اور آسمان سے آگ برسی، جس میں سب کے سب ٹڈیوں کی طرح تڑپ تڑپ کر جل کر مر گئے، اور کچھ ہی لمحے میں سب کے سب جل کر راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ اور یہ سرسبز و شاداب علاقہ جو کل تک مدین کہلاتا تھا تخت و تراج ہو چکا تھا۔ آج مدین شعیب کے وہ ویران اور بسیدہ کھنڈرات چیخ چیخ کر یہ گواہی دے رہے ہیں کہ حقوق العباد کی پامالی کرنے والے ظالم قوم پر جب قہر الہی نازل ہوتا ہے تو وہ صفائی ہستی سے مٹ جاتی ہے۔ لہٰذا انسانیت کے لیے اسی میں فلاح اور بھلائی ہے کہ وہ اسلام کی دی گئی تجارتی اصولوں اور صاف ستھرے معاملات کو اختیار کرے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثالی شخصیت کو اپنائیں۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔